حضرت فرماتے ہیں ذرا اپنے آپ پر غور کرو، تم کیا تھے؟ کچھ نہ تھے، نیست، نابود تھے، کچھ نہ تھے، پھر عالم شہادت میں آئے، عالم وجود میں آئے، شہادت میں آئے تو ایک نطفہ بن کر آئے، ایک نطفہ بنے، نطفے میں مختلف صورتیں آئی، جی ایک قطرہ بن کے آئے پہلے، تو پہلے جب قطرہ آیا تو پھر قطرے سے کیا ہوا، خون بستہ بنے، علقہ، علقہ بنے، ایک لٹکتا ہوا خون بنے، پھر اس کے بعد مضغہ، مضغہ گوشت بنے، یعنی چبے ہوئے گوشت کی طرح تم بنے، جان پڑی اس میں، پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ میں ناف سے غذا پہنچتی تھی تم کو، پیدا ہوتے ہی کس نے سکھایا کہ تم کو ماں سے دودھ پینا ہے، ماں سے تمہیں تمہاری غذا ملے گی، کس نے سکھایا تمہیں؟ بعض لوگوں کے قول کے مطابق تو نطفے میں کیڑے تھے، نطفے کے اندر، اس قطرے کے اندر جس سے تم پیدا ہوئے، اس قطرے کے اندر تم تو کیڑے تھے، جراثیم تھے، چھوٹے چھوٹے باریک باریک جو اسپرمس ہوتے ہیں، وہ تھے تم، اور وہ کیڑے ایک دوسرے کو کھانے لگے، جی ماں کا زائد خون پینے لگے اور کافی بڑے ہو کر باہر نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ 2-3 بچے بھی ہو جاتے ہیں اور زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بریکٹ میں حضرت لکھتے ہیں، یہ بڑا دمدار جملہ ہے، مجھے حیران کر دیا، بریکٹ میں حضرت لکھتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ماں سے بغیر باپ کے ملے ہوئے خود اس کے منی یعنی اسپرم سے ایسے کیڑے یا جراثیم پیدا ہو جائیں اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ماں کے اندر جو جراثیم ہوتے انہی میں سے کچھ حصہ اس طرح سے بن جائے کہ وہ بچے کی تخلیق ماں کے اندر ہو جائے بغیر باپ کے نطفے کے، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز جملہ ہے جس کو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہاں پر بریکٹ میں لکھا گیا ہے، آج اس کو سائنس ثابت کر رہی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چمتکار تو پہلے دکھا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس بھیجے اور انہوں نے ان پر پھونک ماری، اور وہ پھونک کے ساتھ جو ہے بی بی مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو ہے ان کے کوئی والد نہیں، بنا باپ کے اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کر سکتا ہے، یہ قرآن کریم میں موجود ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی دکھا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے معجزات کو، اللہ تعالیٰ کے کرشموں کو سائنس سے جوڑتا نہیں۔ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب ایک بڑا اچھا جملہ بتائے تھے کہ قرآن کریم کی بات نہیں کی غالباً، اس کے اندر فرماتے تھے کہ ہر معجزہ، شیخ الاسلام نے فرمایا کہ ہر معجزہ سائنٹیفیکلی پروفڈ ہوتا ہے، جس سائنس کے اعتبار سے وہ ثابت ہوتا ہے۔ معجزہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت وہ ظاہر کیا جاتا ہے وہاں تک سائنس کو پہنچنے ابھی 100 سال باقی ہوتا ہے، انسان کا ریسرچ ابھی وہاں تک پہنچا نہیں ہوتا ہے، ابھی دماغوں سے کافی دور ہوتی ہے وہ بات۔ تصور کر لیجئے نا کہ آج سے اگر 2000 سال پہلے اگر موبائل ایجاد ہو جاتا تو لوگ اس کو چمتکار نہیں سمجھتے تو اور کیا سمجھتے، اور وہ چمتکار ہوتا، اس زمانے میں وہ چمتکار ہوتا، لیکن آج کے زمانے میں وہ چمتکار نہیں رہا، کیونکہ سائنس اس کو پا چکی ہے، سائنس وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تو آج جو ہے، آج کے زمانے میں سائنس یہ بات ثابت کر رہی ہے، میں اس کے اوپر کئی ریسرچ کیا کہتے ہیں مقالجات اس کے اوپر پڑھا تھا اور آرٹیکلز پڑھا تھا کہ یہ کوشش کی جا رہی اور یہ پاسبل ہے کہ ماں کے اندر ہی، بغیر باپ کے ماں کے اندر ہی خود اس کے مادوں سے جو ہے انسان کو پیدا کیا جا سکتا ہے، اس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غالباً اس کے کوئی 1-2 ایگزامپل بھی سامنے آئے ہیں، اس کے خلاف بڑے احتجاج بھی ہو رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ بھی ایک معرکۃ الآراء مضمون ہے، لیکن بغیر باپ کے صرف ماں کے مادہ سے جو ہے انسان کو پیدا کیے جانے کی ریسرچ چل رہی ہے، اور شاید اس کے بہت قریب ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ ہو جائے۔ آج سائنس وہاں پر پہنچ رہی ہے، لیکن تعجب میرے کو اس بات پر ہے کہ اب سے تقریباً 70-80 سال پہلے لکھی گئی اس تفسیر میں حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ کیسے لکھے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا قبل یہ بات لکھے۔ اللہ اللہ، بہرحال جس کی نظر قرآن پر مضبوط ہوتی نا، بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ قرآن پر ان کی نظر بڑی مضبوط تھی، قرآن پر جس کی نظر قرآن پر بہت مضبوط ہو جاتی ہے، پھر وہ آگے کی خبریں دینے لگتا ہے، اور لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ آگے کی خبر کیسا ہو سکتی ہے، یہ صحیح ہو سکتی ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو قرآن میں دیکھ کر کہتا ہے تو پھر وہ صحیح ہی کہتا ہے، کیونکہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
پھر آگے فرماتے اور بڑے ہوئے تو ان کی ضیافت کے لیے زمین کا پہلے پیدا فرمایا، ایسا ایسا ایسا، جی نطفہ تھا، پھر وہ خون بنا، پھر وہ چبائے ہوئے گوشت کی طرح بنا، پھر ہڈی بنا، پھر انسان بنا، پھر پیدا ہوا، پھر ماں سے غذا لیا، اور جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی ضیافت کا انتظام کیا، زمین کو فرش کے طور پر بچھا دیا، آسمان کا ڈیرا لگا دیا، پانی برسا دیا، زمین سیراب ہو گئی، اور زمین سے میوے نکل کے آئے، مہمان کے کھانے کا انتظام کر دیا۔ جی اتنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، پھر بندہ جو ہے اگر کوئی پتھر کی مورتی بنا کر اگر اس کی پوجا کرنے میں لگ جائے، یا کوئی درخت کے سامنے سر اگر ٹکا دے، ماتھا ٹکا دے، تو اس سے زیادہ کمزوری کی بات کوئی اور نہیں ہوتی۔